باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یوم پاکستان کے حوالے سے میں نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ تمام حضرات نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح باقی نعروں کا آپ جواب دیتے رہے ہیں۔ پاکستان 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 بآواز بلند صلوات۔ ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو ان ایام مبارکہ کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور پوری دنیا اسلام کو، پاکستان کو، دنیا انسانیت کو اللہ کرونا کی بیماری سے امان عطا فرمائے۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، تقریباً میں کل تک یہ عرض کر چکا ہوں
کہ ہم شیعان محمد و آل محمد جو کچھ بھی علی ابن ابی طالب کو با اعتبار امام کے، با اعتبار ولی کے، با اعتبار مولا کے تسلیم کرتے ہیں، رسول کی فضیلتوں کے سائے میں کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں جس اعتبار سے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ کے سائے میں تفسیر کلام مقدسہ بیان کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہے، اور ہم 1400 سال سے نسل در نسل اسی طرح پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 12 ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم گن گن کر شمار کر کر کے سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہے آیت۔ اب اس آیت کے پیش نظر تفاسیر عامہ میں اور تفاسیر خاصہ میں جو ایک سلسلہ وصال رسول سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے وہ ہماری نظر کے سامنے ہے کہ کچھ احباب نے امام مبین سے مراد لیا ہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ امام مبین سے مراد لیا ہے قرآن مقدس، اور دلیل یہ دی ہے کہ بلا رتب بلا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا ذکر ہاں وہ خشک ہے یا تر ہے قرآن میں موجود ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر دامن قرآن میں موجود ہے، لہذا امام مبین سے مراد قرآن ہے۔ وجہ ہے ایک ہے یہ تفسیر۔ دوسری تفسیر جو ہمیں کتب تفاسیر عامہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ نے امام مبین لوح محفوظ کو قرار دیا ہے، درست ہے۔ تیسری تفسیر جو ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد ہر صاحب عمل کا اپنا صحیح نیک صالح عمل ہے، اور وہ صحیفہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے مراد ہے امام مبین۔ ایک اور تفسیر ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے وہ ہے کہ امام مبین سے مراد اس علیم ذات کا اپنا علم ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس سے مراد ہے امام مبین۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جنہیں جنہیں جو جو تفسیر جہاں جہاں سے ملی ہے وہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کا، ہم نے تفسیر جو لی ہے ہم نے ان ذوات مبارکہ سے لی ہے جن کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر جس کا ترجمہ ہے ذکر کی اہل سے پوچھو۔ اب یہاں پھر گزارش ہے
کہ حکم ہے ذکر کی اہل سے پوچھو، تو آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ذکر اور ہے اور اس کی اہل اور ہے۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، ذکر کی اہل سے۔ تو واضح ہو گیا نا آیت سے کہ ذکر اور ہے اور اہل اور ہے۔ تو اب آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کون ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کی اہل سے پوچھنا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ذکر سے مراد کون ہے، تو قرآن نے پکار کر کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس طرح اللہ مسئلے کو حل فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول کو، ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اب پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر کی اہل سے۔ تو ذکر کون ہے؟ ہمارا رسول۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ ذکر کی اہل سے پوچھو، اور دیکھیے تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے۔ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ تواتر سے کیا مراد ہے، بہرحال راستے میں کوئی بھی خامی نہیں ہے۔ تواتر سے یہ حدیث اہل شیعہ کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، دونوں کے ہاں راستے میں کوئی رافی نہ ضعیف ہے نہ کمزور ہے اور نہ جگہ خالی ہے۔ تواتر سے یہ حدیث تمام فرقۂ اسلامیہ میں تسلیم شدہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انی تارکون فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ کتاب لینی ہے تو اہل بیت سے لو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو کتاب سے لو۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ۔ تو اب بکل شین آسویناہ فی امام مبین، جس قدر تفسیریں ہیں اور بھی ہیں، لیکن جو ضروری میں نے سمجھی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو مکتب اہل تشیع کے مطابق امام مبین سے مراد کون ہے؟ ہمارا کوئی علامہ، کوئی خطیب، کوئی مجتہد نہیں کہہ سکتا کہ امام مبین سے مراد یہ ہے۔ وہ وہی کہے گا قال الرسول، جو رسول نے فرمایا ہے، یا وہ وہی کہے گا قال المعصوم، جو معصومین میں سے کسی ایک معصوم نے فرمایا ہے۔ تو اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، عربی میں ہے۔ ہمارے کوئی بھی یعنی مدرسہ تو مدرسہ رہ گیا، کوئی بھی صاحب مطالعہ اگر کوئی فرد ہے تو اس کے گھر میں بھی یہ تفسیر یقیناً موجود ہوتی ہے۔ تو اس تفسیر میں ہے کہ جب وارث معصومین یعنی معصوم ابن معصوم باقر العلوم حضرت امام باقر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اس امام مبین سے مراد کیا ہے۔ جب امام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا اس امام مبین سے مراد کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہماری جد سے سن کر بیان کی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جد سے سن کر ابن عباس نے بیان کیا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری جد پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین بیٹھ کر یہ آیت پڑھی بکل شین آسویناہ
फी इमाम मुबीन कामा रजुलान। तो सहाबा में से 2 सहाबी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने रसूल पाक की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस इमाम मुबीन से मुराद आहवत तौरात तौरात है? काला ला, रसूल ने फरमाया नहीं, इससे मुराद तौरात नहीं है। फिर उन्होंने अर्ज किया, मौला हुवल इंजील, क्या इंजील है? फरमाया नहीं, वो भी नहीं है। मौला फिर कुरान तो लाजमी होगा। आपने फरमाया ला, कुरान भी नहीं है। जब आपने फरमाया कुरान भी नहीं है तो हर तरफ सन्नाटा छा गया कि तौरात भी नहीं है, जबूर भी नहीं है, इंजील भी नहीं है, कुरान भी नहीं है। अब रसूल से क्या पूछे कि इमाम मुबीन से मुराद क्या है? बस हर तरफ खामोशी थी कि सामने से वो आता हुआ नजर आया जिसका चेहरा देखना इबादत था। सामने से अकबला अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब, सामने से वो अली आते हुए नजर आए बफरमान रसूल जिनका चेहरा देखना इबादत था। और तारीख की बड़ी बड़ी शख्सियतें इस पर गवाही दे चुकी हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। तो जैसे अली सामने आए, रसूल पाक ने सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, मेरे सहाबियों, होवा हाज़ल्लज़ी आसल्लाहु फीहे इल्मा कुल्ले शैइन, ये है वो इमाम मुबीन कि अल्लाह ने हर शय का इल्म गिन गिन कर इसके सीने मुबारका में रख दिया है। ये ऐसा किसको कहते हैं? ये जो रेवड़ होता है ना, ये अपना इसका भेड़ बकरियों का, तो अरब में रिवाज था कि जब चरवाहा इस रेवड़ को लेके निकलता था उसके गले से, तो वो हर जानवर के बदले एक ठीकरी एक फीकरी रख देता था। 1 2 3 4, यानी इसको कहते ऐसा गिन गिन कर वो उन्हें निकालता था। जब वापस आता था तो जो जानवर अंदर आता था 1 2 3 5 10, इस तरह वो भूलता नहीं था। वाह, मैं तो फिक्रा दे गया। इस तरह वो भूलता नहीं था। तो अल्लाह ने अली के सीने में इल्म एहसा करके, यानी उनको समझाने के लिए एहसा करके अली के सीने में हर शय का इल्म रख दिया है। पता चल गया दुनिया में बेशक जो भूलता है भूलता रहे, लेकिन अली कभी नहीं भूले। बड़ी मेहरबानी, दरूद पढ़िएगा, सलावा अली 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 अली। वाह साहब वाह, कमाल है आप हजरात के तवज्जो फरमाने की। अच्छा जी, जिस अंदाज में आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई है तो जबान से 2 फिक्रे और भी अदा कर देता हूं। इस एहसान ने साबित कर दिया कि अली अलैहिस्सलाम के इल्म में न कहीं खता है। देखिए, मैं बहुत दूर आपको लेके जा रहा हूं, अब आपकी मर्जी, आप यहां बैठे या वहां चले चले। इस ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन ने बिल्कुल जैसे आप प्रोग्राम जैसे आप सही कर सकते हैं ना, आप करें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल जैसे इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, वकुल्ला शैन आसै ना हो फी इमाम मुबीन, इस आसै ना हो ने यह साबित कर दिया कि अली के इल्म में ना निसियान है, वाह जी वाह। अहलिया ने लाहौर
بچپن سے لے کر فارغ البال تھا جب میں لاہور آیا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھی بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں مجھے، تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں ایک ہی دوں گا، دوسرا لے نہ لے میں نہیں دوں گا۔ علی کے علم میں نہ نسیان ہے نہ، علی کے علم میں بھول بھلیاں نہیں ہیں۔ علی کے علم میں بھول چوک نہیں ہے، بھول بھلیاں نہیں ہیں کہ چلو سوچنے دو۔ اگر سوچنے والی بات ہوتی تو سائل سے کیوں کہتے کہ اچھا استاد کو آدمانے آ گیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم احصا کر کے گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ فلاں حالت میں یہ علم ہوگا اور فلاں حالت میں نہیں ہوگا۔ اب وہ فکرہ دے رہا ہوں، زہر میں بجھوئی تلوار ہے، فرق مبارکہ پر لگ چکی ہے، اولاد اٹھا کر گھر لے آئیے، باہر مومنین جمع ہیں، علی اسی حالت میں کہتے ہیں حنفیہ بابا حکم، کہا جاؤ باہر مسلمانوں سے کہو کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جناب حنفیہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیا یہ بھی کوئی موقع ہے سوالوں کے جوابات دینے کا؟ آپ کو ضرب لگ چکی ہے اور آپ کے زخم مبارکہ سے خون جاری و ساری ہے، ساری زندگی آپ جواب دیتے رہے ہیں، اب کوئی ضروری ہے؟ کہا حنفیہ یہی وقت ہے کہ ضروری ہے، یہی ہے یہی وقت ہے کہ ضروری ہے۔ بابا جان کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں گے؟ کہا ہاں بیٹا دیکھو سنو، میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں، میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں، میں نبی کا وصی ہوں، میں نبی کا وزیر ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں۔ تو جب زخم کھا کر نبی کے وزیر کے علم میں فرق نہیں آ سکتا، تو جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کی تفاسیر کا، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اب چونکہ سارا علماء کا ماحول ہے اور میں غریب معمولی سا طالب علم ہوں، کبھی کبھی سوچ میں گم ہونا پڑتا ہے۔ صاحبان حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، علماء حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں، موجود اور معدوم، ہونا اور نہ ہونا، ہونا نہ ہونے سے افضل ہے۔ پھر موجود کی دو قسمیں ہیں، نامی اور غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا، یعنی نباتات اور اس سے پہلے جمادات، نامی غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا، نامی غیر نامی سے، یعنی بڑھنے والا نہ بڑھنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے۔ پھر نامی کی
دو قسمیں ہیں، حساس، غیر حساس، قوت حس رکھنے والا اور قوت حس نہ رکھنے والا۔ تو اب قوت حس رکھنے والا قوت حس نہ رکھنے والے سے پھر افضل ہے۔ پھر حساس کی دو قسمیں ہیں، ناطق، غیر ناطق، بولنے والا اور نہ بولنے والا۔ پھر بولنے والا نہ بولنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے۔ پھر ناطق کی دو قسمیں ہیں، عالم اور جاہل۔ اب عالم ہر حالت میں جاہل سے افضل ہے۔ اب پھر علم کی دو قسمیں ہیں، ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی۔ ایک علم کسبی ہے اور ایک علم وہبی ہے۔ چونکہ کلاق پر میری نظر ہے، شاید میں آگے تشریح کرتا انشاءاللہ کر لوں گا۔ تو اب علم کسبی میں اور علم وہبی میں فرق کیا ہے؟ جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو دست رسالت میں پل رہا ہے مہربانی صاحب، جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، جو دست رسالت میں پل رہا ہے اس کا علم وہبی ہے۔ ایک فقرہ اور زبان پر آ گیا ہے، دیتا چل جاؤں۔ جو نقش نبوت پر سر جھکا رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو نقش رسالت پر بڑی مہربانی حضور، بہت بہت شکریہ۔ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ علم کسبی اور علم وہبی میں فرق کیا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے حضرت بشر، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تیری ماں کے ظرف سے، تاریک سمندر سے، ساحل روشن سے ہم کنار کیا۔ واہ صاحب، دیکھیں اس طرح نہ کرے کیونکہ میں پہلے گھبرا رہا ہوں وقت کو دیکھ کر۔ اے حضرت انسان، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تاریک سمندر سے نکال کر اس عالم کے ساحل روشن سے ہم کنار کیا تو تو کیا تھا؟ مطلقاً جاہل تھا۔ شاباش میرا بیٹا، شاباش۔ لا تعلمون شیئا، تو بالکل جاہل مطلق تھا۔ اب اتنے عظیم اجتماع میں چاہیے تو یہ تھا کہ گلفام طالب علم ہو کے تشریح کرتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، اسی کو تشریح سمجھ لیجئے گا۔ اتنا بڑا تو جاہل مطلق تھا کہ ماں کے ہاتھوں پر رہتے ہوئے بھی تجھے ماں کے جسم مبارکہ میں اپنے مرکز شیر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں رہنمائی کرتی ہے، تو اتنا بڑا جاہل مطلق تھا، وہاں سے تو نے علم حاصل کرنا شروع کیا، چلا چلتے چلتے تو ڈاکٹر بن گیا، تو لائر بن گیا، تو علامہ بن گیا، تو فلسفی بن گیا، تو منطقی بن گیا، تو حافظ قرآن بن گیا تھا نہیں۔ واہ صاحب، تو بن گیا۔ دیکھیں نا، جس بچے کے لیے ماں باپ کا ارادہ ہو جائے کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے، ادھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، اسی وقت درس میں ڈال دیتے ہیں یا حافظ کا انتظام کر لیتے ہیں کہ اسے قرآن حفظ کراؤ، سینے میں نہیں ہے تو حفظ کراؤ۔
واہ صاحب واہ، کمال ہے جی تھوڑے سنن دی۔ اور بابا جان سینے میں علم نہیں ہے نا، تو اب حافظ صاحب سے کہا جا رہا ہے اسے حفظ کراؤ، تو جتنا جتنا حفظ کرتا گیا یہ ہے اس کا مقام علم کسبی، کسب کرتا گیا، حتیٰ کہ پورا یاد کر گیا، 2.5-3 گھنٹے میں قرآن سنانے لگ گیا، لیکن علم ہے ادھار، اس کی ملکیت نہیں ہے، لے کے نہیں آیا تھا، اور جو ادھار ہوتا ہے وہ ایک دن دینا پڑتا ہے، وہ ایک دن لوٹانا پڑتا ہے۔ جب یہ مر گیا تو اب سب نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ حافظ صاحب آپ 2-2.5 گھنٹے میں قرآن سناتے تھے، چلو آپ 2 گھنٹے میں قرآن نہ سناؤ، صرف ایک آیت سنا دو، اتنا نذرانہ لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، صرف ایک آیت سنا دو۔ نہیں سنا سکتا، کیوں؟ علم کسبی ہے، علم ادھار ہے، جیسے ادھار لیا ہے اب پلٹا کے جا رہا ہے، نہ لے کے آیا تھا نہ لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جن کا علم وہابی ہے ان کا مقام کیا ہے؟ علی کچھ سناؤ گے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ 3 دن کا علی ہے ظاہراً، رسول ہاتھوں پہ لے کر فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تشریح کروں گا اگر زندگی رہی، اور مولا آپ کو بھی خیر دے۔ امام کو ہاتھوں پہ لے کر رسول فرماتے ہیں علی کچھ سناؤ گے؟ علی نے جو جو سنایا انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 3 دن کا علی قرآن کیسے سنا سکتا ہے؟ سر تو ہے، جسم تو ہے، اکٹھا تو ہے، روح تو جسم میں ہے، لیکن آؤ علم بابی دیکھو، سر نیزے کی نوک پر، امام حسین کا سر جسد مبارکہ کے بغیر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر منوا رہا ہے کہ علم کسبی اور ہے اور علم وہابی اور ہے۔ یہ پورا گھرانہ 14 کے 14 معصومین علم وہابی کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جو رسول فرما کر گئے، علی نے فرمایا، ان 14 میں سے کسی ایک نے فرمایا، آج تک تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس فرمان میں بال برابر بھی فرق آیا۔ فقرہ ایک دوں گا صدقہ محمد و آل محمد کا، میرا وہ فقرہ لیجئے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو علم وہابی کا مالک ہے، کہ جو فیصلہ سنا دیا، بتا دیا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے لیکن ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ ہائے ہائے، انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی ہے، تشریف لائیے، اپنی نواسی کا نام تجویز فرمائیے۔ فرمایا ہاں یا علی، مجھے اس کے آنے کا بڑا انتظار تھا۔ رسول بڑھے، علی پیچھے پیچھے چلے، بطول کے گھر میں چھوٹی بطول کو دیکھنے کے لیے رسول آئے، آواز دے کر کہا بطول، میری چھوٹی بطول کو لے آ۔ چادر میں لپٹی ہوئی یہ شہزادی رسول کے ہاتھوں پر آئی، رسول کی نظر پڑی، جھک کے پیشانی کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اس کے بعد کلائیوں کو چوما۔ فرماتے ہیں لے آؤ میری چھوٹی بطول کو، لے آئے، پیشانی چومی، سر چوما، کلائیاں چومی، چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ بطول عرض کرتی ہیں بابا کیا بیٹی سمجھ کر رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹی
اسی بیٹی نے تو میری شریعت بچانی ہے. بابا پھر رونے کا سبب کہا بطول آج نہ پوچھو، ایک زمانہ آئے گا جب تو بھی موجود ہوگی با اعتبار ولایت تکوینیہ اور میں بھی موجود ہوں گا، پھر تجھے پتا چلے گا میں اس کے کلائیوں کو کیوں چوم رہا ہوں. بابا نام فرمایا اس کا نام میں تجویز کرتا ہوں اللہ کے حکم سے زینب. زینو اب باپ کی زینت. چونکہ یہ مرکز علم ہے اس لیے مجھے یہاں ایک اور حوالہ دینا ہے کہ یہ عربی میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے باپ کی زینت، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لفظ، یہ نام عربی زبان کا نہیں بلکہ یہ نام عبرانی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی. جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا اور آج قبر میں بھی رو رہی ہے. بلکہ ہمارے یہاں تاریخوں سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں امام حسین کے غم کی مجلس برپا ہوتی ہے سیدہ بطول کہتی ہیں زینب تجھے کسی نے رونے نہیں دیا تھا، آج رونے والے موجود ہیں. امام علی علیہ السلام نے جب آپ کا نکاح پڑھا سید عبداللہ جناب بن جعفر طیار کے ساتھ جو آپ کے بھتیجے تھے، جناب جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت بڑے رئیس اعظم تھے، ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا جو سیدہ کا حق المہر آپ مقرر کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. ادھر حق المہر کا نام آیا، ادھر علی کی آنکھوں سے آنسو برسے. کہا مولا اگر کچھ میں نے غلط کہہ دیا ہے تو پھر مجھے معاف کر دے. کہا نہیں عبداللہ تو نے صحیح کہا ہے، میں حق المہر مانگتا ہوں. مولا جو مرضی میں آئے مانگے. کہا نہیں عبداللہ میں وہ حق المہر مانگ رہا ہوں جو آج تک کسی باپ نے بیٹی کے لیے نہیں مانگا. مولا حکم فرمایا اس کا حق المہر سے یہی ہے کہ یہ میرے گھر سے رخصتی کے بعد روزانہ دن میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھنے آئے. اسے کبھی منع نہ کرنا. بس مولا نہ، ایک اور بھی ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا اس کے حق المہر کو ادا کرنے کے لیے تجھے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے اور میری زینب جانے کی اجازت مانگنے آئے تو زینب کو منع نہ کرنا، اسے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. سن 61 ہجری، سن 60 ہجری 28 رجب کی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا. زہرا کا لال مکے پہنچا. یوم عرفہ حسین نے مکہ چھوڑا، قافلہ لے کے چلا. ابھی مکہ سے تھوڑی دور قافلہ گیا تھا، پیچھے سے ایک کی آواز آئی روتی ہوئی، زہرا کا لال ذرا رک جا. امام فرماتے عباس دیکھ یہ بلانے والا کون ہے. عباس نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا، روتے ہوئے کہا مولا آپ کا بھائی سیدہ کا سرتاج عبداللہ بن جعفر طیار اپنے غلاموں کا سہارا لے کے آ رہے. حسین زین سے نیچے اترے، قافلہ روک دیا، آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا، منہ سر چوما. کہا عبداللہ آپ تو بیمار ہیں، آپ سے میں مکہ سے الوداعی سلام کر کے آ رہا تھا، آپ پھر کیوں آ گئے؟ رو کر کہا زہرا کا لال مجھے یاد ہے سفر میں جو جو تجھ پر مصائب پڑیں گے وہ مجھے لے کے آئے ہیں، مجھے سیدہ تک جانے کی اجازت دیجیے. کہا اجازت ہے. دونوں شہزادے ساتھ تھے، آن بھی محمد بھی. ایک ہاتھ اولاد والوں آن کے سر پہ رکھا. مرحبا مرحبا مرحبا. روتے بھی جاؤ جن کی اولادیں نہیں ہیں، دعائیں بھی مانگتے جاؤ. ایک ہاتھ
शहजादा ऑन के सर पर रखा, एक हाथ शहजादा मोहम्मद के सर पर रखा, कहा बच्चों मुझे अपनी मां के महमल के करीब ले जाओ। दोनों शहजादे मां के महमल के करीब आए। जनाब अब्दुल्ला ने यूं दोनों हाथ उठाए, महमल में डाले, डालकर बीबी से कुछ कहा नहीं, सर झुका के रोना शुरू किया। जब जनाब अब्दुल्ला रोए, महमल से देखकर बीबी कहती है मेरे सरताज आप मेरे वारिस हैं, मैं आलिम शरीयत हूं, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते तो आप आंसू न बहाएं। मैं बेशक नहीं जाती, लेकिन इतनी गुजारिश करती हूं, इधर हुसैन जाएगा उधर ज़ैनब का जनाजा उठेगा। कहा नहीं सैयदा, मैं आपको मना नहीं करने आया, मैं रोकने नहीं आया। फिर इस तकलीफ के आलम में आप तशरीफ लाए हैं, मेरा महमल पकड़कर रो भी रहे हैं। कहा बतूल की बेटी बड़ा लंबा सफर है, हुसैन एक कीमती नायाब नगीना है, हो सकता है कि इस पर कोई ऐसा वक्त आए जहां सदका देना पड़े। रो लो जो रोने की तमन्ना लेके बैठे। हो सकता है इस पर कोई वक्त इम्तिहान, वक्त मुसीबत आ जाए। हमेशा सदका बलाओं को टाल देता है, तो मैं इसलिए आया हूं कि औन मेरी तरफ से कबूल कर, मोहम्मद अपनी तरफ से ले ले। अगर करबला में हुसैन पर कोई वक्त आए तो औन मेरी तरफ से, मोहम्मद अपनी तरफ से इसके सर का सदका निकाल देना। औलाद वालों, रोने वालों, शबे आशूर आ गई। बीबी कहती हैं अम्मा फिजा जरा मेरे मजलूम भाई को मेरे खैमे में बुला के ले आ। जब हुसैन बहन के खैमे में आए तो इमाम ने क्या देखा, दोनों शहजादे औन और मोहम्मद अपने बदन पर जंगी लिबास पहने हुए तैयार खड़े हैं। छोटी छोटी तलवारें एक के पहलू में है, एक दूसरे के पहलू में है, सर पर इमामे रखे हुए हैं। लेकिन एक मंजर इमाम ने ऐसा देखा कि हुसैन जैसा साबिर धाड़े मार के रो पड़ा। सुन लोगे वो मंजर क्या था? बच्चों के जंगी लिबासों पर कफन मौजूद था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बतूल ये धाड़े मार के रोना मंजूर करे, ये आंसू मंजूर करे। जब इमाम रोए, सैयदा ज़ैनब कहती हैं मेरा इमाम भैया रोने की वजह, कहा आपसे नहीं पूछता, मैं बच्चों से पूछता हूं। बच्चों मुझे ये बताओ, ये जंगी लिबास तो सही है, लेकिन ये कफन तुम्हें किसने पहनाया? कफन का नाम आना था। बच्चे छोटे छोटे हाथ बांध कर कहते हैं मामू, मां ने कफन पहना कर कहा है कि खबरदार कल मैदान में जाकर जिंदा वापस ना आना। मरहबा मरहबा मरहबा। मैं तुम्हें कफन पहना रही हूं। आ गया 10वीं का दिन, कुर्बानियों का वक्त आ गया। जब हाशमियों की कुर्बानियां शुरू हुई, सबसे पहले औनो मोहम्मद आगे बढ़े। मामू हमें इजाजत, कहा मां से इजाजत ली है? कहा मामू जान वो तो मन्नतें मान रही है। अब मैं एक फिक्रा कह रहा हूं जो तारीख में नहीं है, बाकी 2-4 तारीख के फिक्रे कह के खत्म करता हूं। यह फिक्रा तारीख में नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। मेरे अज़ादार मोमिनीन बुजुर्गों, भाइयों, बेटों और खास तौर पर पर्दे में बैठने वाली मेरी बहू बेटियों, मुझे जिनकी तारीख पर नजर है, मुझे जरा सोच के बताओ कि आदम से लेकर इस वक्त तक किसी मां ने अपने बेटों को कफन पहनाया है? इजाजत ली, मैदान में पहुंचे। जब इजाजत ली तो मां ने कह दिया था आन जी अम्मा, मोहम्मद जी अम्मा, बेटा 3 दिन के बेशक भूखे और प्यासे हो, गर्मी है, प्यास का गलबा होगा, लेकिन मेरे बच्चों
دریا کو نہ دیکھنا، ماں کو شرمسار نہ کرانا، جتنا ممکن ہو سکے دونوں بھائی اکٹھے رہ کے لڑنا، اور عمر ابن سعد پر حق کے غلبہ پانے کا اگر وقت ملے تو ہر حالت میں عمر ابن سعد پر غلبہ پانا، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ شہزادے میدان میں پہنچے، تابڑ توڑ جعفر طیار کے پوتوں نے جعفر طیار بن کر یزیدیوں پر حملہ کیے، حتیٰ اتنے زور سے حملہ کیا کہ سپاہیوں نے قریب آنے سے گھبرا دیا، گھبرا گئے، راستہ صاف ہوا، ابن سعد کے خیمے تک پہنچے۔ دونوں بھائی بڑے خوش تھے کہ ماں کی وصیت کو پورا کرنے کا موقع آ گیا ہے، گو خون میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس کے خیمے کی طرف جب بڑھے، خیمے کے پچھلے دروازے سے یہ باہر نکلا، نکل کر چیخا، شور مچا کر کہنے لگا، کوفیو، شامیو، یزیدیو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 2 بچوں پر تم غالب نہیں آ سکتے، ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر دو، اتنے تیر برساؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں اتنے نیزے مارو کہ جب ماں ان کے لاشے پر آئے تو پہچان نہ سکے۔ اب یہ ہے کتب مقاتل کے فکرے، چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیرے میں لیا، ایک طرف 4000 تیر بردار، دوسری طرف 4000 نیزہ بردار، ہر طرف سے تیر اور نیزے بڑھے، اتنے تیر برسے کہ میں نے پڑھا ہے محمد کا جسم سوراخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ پتہ تو ان بیویوں کو چلا ہوگا جو رو رو کے کہہ رہی تھی، یا اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک شہزادے زخمی ہو گئے۔ ایک ظالم نے ابن ناشل نے آگے بڑھ کر آن کی کمر میں پہلے نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، شہزادہ دین پہ چھپا، اب اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دینا، وہی نیزہ کمر سے نکال کر شہزادے کے پہلو میں مارا، اتنے زور سے مارا کہ دوسرے پہلو سے نیزہ نکل گیا، شکم مبارکہ کی رگیں کٹ گئی۔ شہزادہ دین سے کہتے ہیں، اماں میرا آخری سلام۔ پہلو میں نیزہ لگا، یہ شہزادہ دین سے زمین پر آیا، چھوٹے شہزادے کے سر پر زور سے گرد لگا، چاروں طرف سے تیر برسے، بچہ دین سے زمین پر آتے ہی کہتے ہیں، اماں ماموں گوائے ہم نے دریا کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں مانگا، اماں اب تو حق کے دودھ بخش دو گی۔ اللہ اکبر، جناب عباس، جناب اکبر، جناب قاسم دوڑے، پہنچے لاشوں تک، کیونکہ عمر ابن سعد یہ چاہتا تھا ملعون کہ ان کے لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑا دیے جائیں کہ ان کی ماں ان کے لاشیں پہچان نہ سکے۔ آ کر لاشوں کو سنبھالا، روتے ہوئے حسین پہنچے، خیمہ گاہ میں لاشیں آ گئے، جو خیمہ گاہ میں لاشیں رکھنے کی جگہ تھی صحن بنا ہوا تھا، امام نے لاشیں رکھوائے، یوں دوزانو ہو کر امام بچوں کے سرانے بیٹھے، بیٹھ کر روتے ہوئے امام نے دیکھا، بہن کلثوم، مولا حکم، بہن رقیہ، آقا حکم، رباب، لیلا، سردار حکم، کبرا، سکینہ، بابا حکم، اماں فضا، مر جاتی فضا، تیرا یہ مظلومیت کا وقت نہ دیکھتی، حکم، کہا بیبیو ساری رونے والی موجود ہو، ان کی ماں زینب کہاں ہے؟ ان کی ماں میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا مولا دوسرے خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ کہ بھائی اپنے بیٹوں سے الوداعی سلام لے لے۔ جب کہا نا جا بلا لاؤ، بی بی خیمے سے اٹھی،
اس خیمے کے دروازے تک آئیں، دروازے پر رک کر کہتے حسین اگر تیرا حکم ہے تو زینب انکار نہیں کرتی، لیکن اتنا کہتی ہے کہا جاتا ہے جب صدقہ نکال دو تو اسے مڑ کے نہ دیکھو۔ حسین میں نے تو یہ تیرے سر کا صدقہ نکالا ہے، اللہ کرے تو بچ جائے۔ 10 کا دن گزر گیا، شام غریباں گزر گئی، 11 محرم کے دن بیبیاں مقتل میں آئیں، ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے بیٹے کے بھائی کے لاشے پر بیٹھی رونے کے لیے۔ 2 لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں پھپھی پھپھی آؤ نہ محمد کا ماتم کر لو، ان پہ آنسو برسا لو۔ کہا سجاد یہ صدقہ تھا،